بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورس نے کوئی جواب نہیں دیا، سانس روک کر اس کی سوچ کی لہروں کو دماغ سے نکال دیا۔ پھر نیلما سے کہا، عمارت کے اندر پہنچتے ہی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قانون کے محافظوں کو دھوکہ دے کر شہر میں جائیں گے۔ میں ایک ایسی جگہ جانتا ہوں جہاں ہم چھپ کر رہ سکیں گے۔ تمام مسافر تیزی سے چلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے عمارت کے اندر آ رہے تھے۔ فوجی جوان انہیں عمارت کے ایک مخصوص حصے تک محدود رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ کسی دوسری جگہ نہ جائیں۔ جو فوجی جوان اونچی آوازوں میں انہیں سمجھا رہے تھے، ثانی ان کے دماغوں میں باری باری پہنچ کر انہیں فائر کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ انہوں نے اس کی مرضی کے مطابق اس طرح فائرنگ شروع کر دی کہ کسی کو جانی نقصان نہ پہنچ سکے، لیکن تمام مسافر دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان کے علاوہ دوسرے طیاروں میں جانے والے مسافر بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ بھی جان بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے عمارت سے باہر جا رہے تھے۔ نیلما اور پورس بھی ان کے ساتھ دوڑتے ہوئے مین روڈ پر آئے، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر جانے لگے۔ ایئرپورٹ پر ایسی بھگدڑ جاری رہی کہ عورتیں بچے گرتے پڑتے رہے، کتنے ہی زخمی ہوتے رہے۔ وہاں کی انتظامیہ سینکڑوں افراد کو کنٹرول نہ کر سکی، جسے جدھر کا راستہ ملتا رہا وہ ادھر بھاگتا چلا گیا۔ نیلما اور پورس کے علاوہ اس طیارے کے دیگر مسافر بھی امیگریشن کے قوانین کے خلاف ایئرپورٹ کی عمارت سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ اس وقت قانون کے محافظ بے بس ہو گئے تھے۔ اسرائیلی حکام نے اٹلی کے حکام سے رابطہ کر کے اطلاع دی تھی کہ ان کا ایک طیارہ اغوا کر کے اسرائیل لایا جا رہا ہے اور اسے اغوا کرنے والی ایک عورت ہے، وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ اٹلی کے حکام نے درخواست کی تھی کہ مسافروں کی سلامتی کے لیے طیارے کو اترنے کی اجازت دے دی جائے۔ اجازت تو دینی ہی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیلی انتظامیہ کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر فائرنگ کرنے والے 3 فوجی جوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، وہ اپنی مرضی کے خلاف بے اختیار فائر کرنے لگے تھے۔ ثانی نے ان کے بیان کی تصدیق کی۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے ذریعے کہا، یہ جوان درست کہہ رہے ہیں، میں نے انہیں فائرنگ پر مجبور کیا تھا۔ میں نیلما ہوں، میں اپنے پوتے کو تلاش کرنے کے لیے اس کے دماغ میں گئی تو پتا چلا کہ وہ اس طیارے میں سفر کر رہا ہے۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تنویمی عمل کے زیر اثر ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ عمل سے ملنے جا رہا ہے، میں نے اسے روکنے کے لیے طیارے کو اسرائیل پہنچایا ہے۔ اب وہ اپنے عمل سے نہیں مل سکے گا۔ اس سے پوچھا گیا، تمہارا پوتا کہاں ہے؟ وہ ایئرپورٹ کی عمارت سے نکل کر تل ابیب شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتی ہوں وہ سانس روک لیتا ہے۔ تم اپنے پوتے کی خاطر 2 ملکوں کو پریشان کر رہی ہو اور کتنے ہی مسافروں کو دہشت میں مبتلا کر چکی ہو۔ میں اپنے پوتے کی خاطر ساری دنیا میں آگ لگا سکتی ہوں۔ میں جا رہی ہوں اور اسے شہر میں تلاش کرتی رہوں گی۔ وہ اعلیٰ افسر کے دماغ سے چلی گئی۔ اسرائیلی اکابرین اس خیال سے پریشان ہو گئے کہ نیلما کے پوتے TR بھاٹیا کی وجہ سے ان کے ملک میں ہنگامے ہوں گے، لیکن ایک فائدے کی بھی توقع تھی کہ بھاٹیا کے پاس کئی بڑے ممالک کی خفیہ دستاویزات ہیں۔ اگر انٹیلیجنس والے کسی طرح اسے تلاش کر کے اپنے قابو میں کر لیں تو وہ دستاویزات ان کے قبضے میں آ جائیں گی۔ آرمی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل برین آدم نے تمام سراغ رسانوں کو تل ابیب شہر میں اور شہر کے باہر دور تک TR بھاٹیا کو تلاش کرنے پر مأمور کر دیا۔ وہ بھاٹیا کو چہرے سے نہیں پہچانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ وہ تقریباً 40 برس کا ایک صحت مند اور قدور شخص ہوگا اور تنہا ہوگا۔ اسی وقت اٹلی کے انٹیلیجنس والوں نے اطلاع دی کہ اس طیارے میں ناصرہ اور جوزف، نیلما اور پورس سفر کر رہے تھے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک زہریلا ہے اور اس نے اپنے زہر سے ہوٹل میں 2 آدمیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ان کے پاسپورٹ وغیرہ دے کر انہیں گرفتار کر لیا جائے، ورنہ وہ اپنے زہر سے پورے شہر میں خوف و ہراس پیدا کر دیں گے۔ یہ دہشت میں مبتلا کرنے والی نئی بات سامنے آئی تھی کہ تل ابیب میں کوئی زہریلی یا زہریلا پہنچ گیا ہے۔ وہ کون ہے، کس ملک سے یا کس خطرناک تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں؟ پہلے کبھی ان کا ذکر نہیں سنا تھا، وہ اچانک کہاں سے آ گئے تھے؟ یہ بات پریشان کن تھی کہ لاکھوں کی آبادی والے شہر میں انہیں اور TR بھاٹیا کو کیسے تلاش کیا جائے۔
اسلامی ممالک برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور اپنی بقا کے لیے ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں افغانستان کو اپنی بقا کے لیے وسائل اور رقم کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان کی اجازت سے کراچی کے ساحلوں پر اترنے والا سامان زمینی راستے سے افغانستان پہنچایا جاتا ہے۔ ایران کی اجازت سے بھی بندر عباس کے راستے سامان سے بھرے ہوئے بھاری بھرکم ٹریلروں اور چوڑے ٹائروں والے ٹرکوں کے قافلے قطاروں کی صورت میں سرحدی قصبے بولاک اور پھر قندار جاتے رہتے ہیں۔ اس تعاون کے نتیجے میں پاکستان کے سرحدی علاقوں کے شہریوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ بعض واردات کرنے والے افغانی بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں داخل ہو کر پجیرو اور لینڈ کروزر جیسی قیمتی گاڑیاں چرا کر افغانستان لے جاتے ہیں۔ طالبان کے میدان عمل میں آنے سے پہلے کتنی ہی مسلح تنظیمیں تھیں جو افغانستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرتی رہی تھیں۔ جدید ہتھیاروں اور میزائلوں کے ذریعے چھوٹے بڑے شہروں کو کھنڈر بناتی رہی تھیں۔ ہر تنظیم کا دعویٰ تھا کہ وہ افغانستان کی سلامتی اور بقا کے لیے جہاد کر رہی ہے۔ پہلے میں پشاور کے راستے افغانستان جانا چاہتا تھا، پھر ارادہ بدل کر بلوچستان کے شہر چمن میں آ گیا۔ یہاں کا بازار اسمگلنگ کے سامان سے بھرا رہتا ہے۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو، وی سی آر، ڈش ریسیور، ٹیپ ریکارڈر، استری اور کراکری جیسے پرتعیش سامان کے علاوہ ریوالور، ٹی ٹی اور کلاشنکوف بھی خفیہ طور سے دلالوں کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں۔ میں ایک صحافی کی حیثیت سے افغانستان میں داخل ہونے والا تھا۔ میرے پاس ایسا شناختی کارڈ اور اہم کاغذات تھے جن سے میں ایک صحافی ثابت ہوتا تھا۔ میں شاید چمن پہنچا تھا، ایک رات وہاں گزار کر سرحد پار جانا چاہتا تھا۔ بازاروں اور ہوٹلوں میں کئی افغانی نظر آئے۔ میں نے کسی افغانی کے قریب رہنے کی کوشش کی تاکہ ان کی وساطت سے افغانستان کے موجودہ حالات معلوم ہوتے رہیں۔ ماضی میں افغانستان جا کر وہاں طویل عرصے تک رہ چکا تھا، وہاں کی مقامی زبان اچھی طرح سمجھتا اور بولتا بھی تھا۔ میں نے کئی افغانیوں کو طالبان کے خلاف بولتے سنا۔ جب سے طالبان مختلف شہروں اور چوکیوں پر قبضہ جمانے لگے تھے اور مخالفین کو پسپا ہونے پر مجبور کر رہے تھے، مجاہدین اور واردات کرنے والے افغانیوں کو چوری اور اسمگلنگ کا کام نہیں مل رہا تھا۔ پہلے وہ چمن میں واردات کرتے تھے، چوری کا مال افغان کی سرحدی چوکی بلاک کے ذریعے قندار لے جاتے تھے، لیکن اب اس راستے کی تمام چوکیوں پر طالبان کا قبضہ تھا۔ وہ چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے، اسی لیے بعض افغانی طالبان کے خلاف زہر اگلنے لگے تھے۔ دو افغانیوں کو خیالات پڑھ کر پتا چلا کہ وہ افغانستان میں ایک سرحد سے دوسری سرحد پار کرانے والے ایجنٹ تھے۔ اکثر پاکستانی بے روزگاری سے تنگ آ کر ازبکستان یا تاجکستان وغیرہ جا کر اپنی قسمت آزماتے تھے۔ وہ پاکستان سے کچھ مال لے جا کر ان ممالک میں فروخت کرتے تھے اور ان ممالک سے مال لا کر پاکستان میں منافع حاصل کرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو وہاں جا کر ملازمت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کچھ افغانی ایجنٹ ایسے پاکستانیوں کو ان کی منزل تک پہنچاتے تھے۔ میں جن افغانی ایجنٹوں کے خیالات پڑھ رہا تھا وہ واردات کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایک پجیرو اور 2 لینڈ کروزر گاڑیاں چرائی تھیں اور ایک جگہ چھپایا تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے کچھ مسافروں سے معاملات طے کیے تھے۔ ان پاکستانیوں کے ساتھ جوان عورتیں اور 5 جوان مرد تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ انہیں جن گاڑیوں میں لے جایا جائے گا وہ گاڑیاں انہی کے نام ہوں گی۔ ایک جوان نے پوچھا ہمارے نام کیوں ہوں گی؟ ایجنٹ نے کہا اس لیے کہ ہمارے نام پر طالبان یقین نہیں کریں گے کہ ہم وہ گاڑیاں خرید کر لائے ہیں۔ وہ انہیں چوری کا مال سمجھ کر ہم سے چھین لیں گے اور سزائیں بھی دیں گے، جبکہ ہم نے گاڑیاں چرائی نہیں ہیں، خریدی ہیں۔ وہ جوان پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے تھے، 2 دن سے چمن کی ایک سرائے میں پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ساتھ اس کی جوان بہن تھی اور دوسرے کے ساتھ اس کی محبوبہ تھی۔ ان سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان ایجنٹوں کی بات مان لی جائے، گاڑیوں کے کاغذات اپنے نام کرا لیے جائیں، ورنہ معقول ایجنٹوں کے انتظار میں وہیں پڑے رہ جائیں گے۔ اسی وقت میں نے ایک ایجنٹ کے پاس آ کر کہا سرائے کے مالک نے بتایا ہے تم یہاں سے ازبکستان پہنچاتے ہو، میں بھی جانا
جانا چاہتا ہوں۔ ایجنٹ نے میرے سامنے بھی وہی شرط رکھی۔ میں نے کہا ایک کیا 10 گاڑیاں میرے نام کرا دو، لیکن مجھے میری منزل تک پہنچا دو۔ میری رضامندی دیکھ کر دوسرے جوان بھی گاڑیاں اپنے نام کرانے پر راضی ہو گئے۔ ان میں سے ایک ایجنٹ ہمارے نام پتے لکھ کر اور ہماری 2 تصاویر لے کر چلا گیا۔ ایک جوان نے دوسرے ایجنٹ سے پوچھا ہم کب تک یہاں سے جا سکیں گے؟ اس نے جواب دیا کل صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان لڑکی نے حیرانی سے پوچھا کیا صبح تک گاڑیوں کے کاغذات تیار ہو جائیں گے؟ جعلی کاغذات ابھی 1 گھنٹے میں تیار ہو جائیں گے۔ جعلی کاغذات تیار کرنے والے اپنے گھروں میں یہ کام کرتے ہیں، انہیں منہ مانگی رقم دی جائے تو مہینوں کا کام منٹوں میں کر دیتے ہیں۔ میں اس لڑکی کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس کا نام شائستہ تھا۔ اس نے BA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بھائی زبیر نے MA کیا تھا اور 5 برس سے ملازمت کے لیے مارا پھرتا رہا تھا۔ باپ کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ قسمت آزمانے کے لیے یہ سفر کر رہے تھے۔ ان 3 مہنگی گاڑیوں کے کاغذات باقی 1 گھنٹے کے اندر تیار ہو گئے تھے۔ میں اس دوران میں دوسرے جوانوں سے باتیں کرتا رہا۔ دوسری لڑکی کا نام زرینہ تھا۔ وہ اپنے محبوب کو اس لیے محبوب کہہ کر مخاطب کرتی تھی کہ اس کا نام ہی محبوب تھا۔ وہ عالی شان کوٹھی، کار اور بھاری بینک بیلنس کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ اس نے محبوب سے کہہ دیا تھا جب تک دولت نہیں کماؤ گے میں اپنے بدن کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ مرد گھوڑے کی طرح طاقتور اور گدھے کی طرح احمق ہوتا ہے۔ وہ 3 وقت کی روٹیوں پر صبر و شکر سے گزارا کرنے والی کسی عورت کا بدن حاصل کر سکتا ہے، لیکن حماقت یہ ہے کہ جو حاصل نہ ہو وہی عورت بہت قیمتی اور پرکشش لگتی ہے۔ محبوب کے لیے بھی صرف زرینہ میں کشش تھی، اس لیے وہ دولت کمانے نکل پڑا تھا۔ زرینہ نے سنا تھا کہ ازبکستان میں ہیرے اور قیمتی پتھر نسبتاً کم قیمت پر ملتے ہیں۔ اگر انہیں اسمگل کر کے پاکستان لایا جائے تو وہ راتوں رات امیر ہو جائے گی۔ عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کے خواب وہ باقی 3 جوان بھی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام سرفراز، دوسرے کا نام راب نواز اور تیسرے کا نام عرفان تھا۔ عرفان کو ڈینگے مارنے کی عادت تھی۔ وہ گزشتہ 2 دن سے اپنی ذہانت اور دلیری کے واقعات سنا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تاجکستان پہنچ کر ایسا ہاتھ مارے گا کہ دولت اس کے قدموں میں چلی آئے گی۔ زرینہ اس کی باتیں سن کر متاثر ہو گئی تھی۔ عرفان نے مجھ سے پوچھا کیوں مسٹر تمہارا کیا چکر ہے؟ اتنا لمبا سفر کس لیے کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں ایک جیولر ہوں، ہیرے جواہرات سے کھیلتا ہوں۔ زرینہ نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بے یقینی سے کہا اتنے بڑے جوہری ہو تو تمہیں بائی ایئر سفر کرنا چاہیے۔ طیارے کے ذریعے سفر کروں گا تو قیمتی ہیرے اسمگل نہیں کر سکوں گا، زمینی راستے سے اسمگلنگ آسان ہوتی ہے۔ اس نے مجھے دلچسپی سے دیکھا، پھر سر جھکا کر سوچنے لگی یہ بہت کام کا آدمی ہے، میں بھی اس کے تعاون سے ہیرے اسمگل کر سکوں گی۔ سرفراز نے مجھے گور کر دیکھا، پھر کہا تم اسمگلنگ کی بات یوں کر رہے ہو جیسے یہ کوئی جرم نہیں ہے، اگر کسی نے مخبری کر دی تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں جب بھی یہاں سے جاتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر اسمگلنگ کا ذکر کرتا ہوں تاکہ میرے سامان کی تلاشی لی جائے۔ چیک پوسٹ پر تلاشی لی جاتی ہے لیکن ہیرے انہیں نظر نہیں آتے جبکہ میرے پاس ہوتے ہیں۔ کیا تم کوئی جادو جانتے ہو؟ جادو تو نہیں، البتہ نظر بندی کا عمل جانتا ہوں۔ یہ نظر بندی کا عمل کیا ہوتا ہے؟ میں عمل کروں گا تو تمہیں سامنے والی چیز نظر نہیں آئے گی۔ کیا تم پر عمل کروں؟ ہاں کرو۔ میں سمجھنا چاہوں گا کہ آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود سامنے والی چیز نظر کیوں نہیں آئے گی؟ میں نے کہا راب نواز تم سرفراز کے سامنے ایک کاغذ پر کوئی ایک ہنسا لکھو، پھر سب دیکھیں گے کہ سرفراز کو وہ ہنسا نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر میں نے سرفراز کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا لیکن جب راب نواز نے کاغذ پر 7 لکھا تو اس کے دماغ نے میری مرضی کے مطابق 3 سمجھا۔ اس نے زبان سے کہا 3، سب ہنسنے لگے۔ زرینہ نے کہا یہ 3 نہیں 7 ہے۔ میں نے اس کے دماغ کو سمجھایا کہ اس کے سامنے سے کاغذ ہٹا لیا گیا ہے۔ راب نواز نے کہا پھر ایک بار اچھی طرح پڑھو۔ سرفراز نے کہا مجھے الو نہ بناؤ، تم نے میرے سامنے سے کاغذ ہٹا لیا ہے۔ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ شائستہ نے کہا پہلے تو میں سمجھ رہی تھی کہ سرفراز کو
کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ مذاق کرنے کے لیے غلط پڑ رہا ہے۔ سرفراز اچھی طرح دیکھو، کاغذ تمہارے سامنے ہے اور اس پر 7 لکھا ہوا ہے۔ وہ اچھی طرح دیکھنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے کاغذ اور 7 کے ہندسے کو دیکھا، پھر مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، اب معلوم ہوا کہ نظر بندی کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، مان گیا، تمہارے عمل نے سامنے کی چیز کو دیکھنے نہیں دیا۔ ایک اسمگلر کے پاس نظر بندی کا علم ہو تو وہ ایک سوئی سے لے کر توپ، ٹینک اور میزائل تک اسمگل کر سکتا ہے۔ زرینہ محبوب کے پاس سے اٹھ کر میرے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی، پھر بولی، تم بڑے باکمال ہو، لاکھوں کروڑوں ڈالر کے ہیرے اسمگل کرتے ہوگے اور کسی بھی چیک پوسٹ پر تمہیں کوئی پکڑ نہیں پاتا ہوگا۔ میں نے ابھی حال ہی میں نظر بندی کا عمل سیکھا ہے، ازبکستان کے 2 پھیرے لگائے ہیں اور 50 کروڑ روپے کے ہیرے حاصل کیے ہیں۔ 50 کروڑ روپے! زرینہ کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ میں نے کہا، سانس لو ورنہ اوپر پہنچ جاؤ گی۔ وہ جلدی سے سانس لیتے ہوئے بولی، میں بھی اسی مقصد سے جا رہی ہوں، کیا میری مدد کرو گے؟ سوری، میں کسی کو رازدار یا اپنا بزنس پارٹنر نہیں بناتا، مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ہمیں سونا چاہیے کیونکہ صبح یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ میں سونے کے لیے باہر جا رہا ہوں، میری اٹیچی یہاں کمرے میں رہے گی، یہ مکفل نہیں ہے، آپ میں سے کوئی بھی اسے کھول کر دیکھ سکتا ہے۔ میں پاکستان سے جو مال ازبکستان لے جا رہا ہوں وہ اس کے اندر ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ میں سونے کے لیے باہر ایک چارپائی پر آ گیا، آرام سے لیٹ کر ٹیلی پیتھی کی آنکھوں سے دیکھا۔ کمرے کے اندر سب میری اٹیچی کے پاس آ گئے تھے اور اسے کھول کر اندر سے ایک ایک چیز نکال کر دیکھ رہے تھے۔ صرف شائستہ دور چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ سر جھکائے سوچ رہی تھی۔ ہاتھ میں دولت نہیں، چاہتی مجھے اور بھائی جان کو اتنا دے کہ امی ابو اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے اتنا مانگنے کا حق رکھتے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، پھر دماغ کو ہدایت دے کر گہری نیند سو گیا۔ اس رات زرینہ کو نیند نہیں آئی، ساری رات کروٹیں بدلتی رہی اور کبھی چارپائی سے اٹھ کر ٹہلتی رہی۔ محبوب نے اپنی چارپائی سے لیٹے ہی لیٹے اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، رات کے 2 بج رہے ہیں، سو جاؤ، وہ نظر بندی کا عمل کرنے والا تمہیں گھاس نہیں ڈالے گا۔ وہ غصے سے بولی، بکواس مت کرو، تم اسے رقیب سمجھ کر مجھے تانے دے رہے ہو، تمہاری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تم اسے میرا رقیب بنا رہی ہو۔ تم میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، 50 کروڑ روپیہ کی بات سنتے ہی اٹھ کر اس کے پاس چلی گئیں۔ ایک تو میری انسلٹ کی، پھر سب کے سامنے اس نے تمہیں کھرا سا جواب دے دیا، تمہاری کیا عزت رہ گئی؟ میں ہار ماننے والی نہیں ہوں، تم دیکھو گے ازبکستان پہنچنے تک میں اس بات پر اسے آمادہ کر لوں گی کہ وہ میرے ہیرے بھی اپنے پاس چھپا کر رکھے تاکہ مجھے گرفتاری کا خطرہ نہ ہو۔ جو اپنی طرف مائل نہ ہوتا ہو، اسے مائل کرنے کے لیے حسن و شباب کا بھی چارہ ڈالنا پڑتا ہے۔ تم میرے کردار پر حملہ کر رہے ہو، شادی سے پہلے تمہارا یہ رویہ ہے اور ایسے گرے ہوئے خیالات ہیں، پتہ نہیں شادی کے بعد کیا کرو گے۔ میرے چال چلن پر شبہ کر کے مجھے بدنام کرتے رہو گے۔ آج سے پہلے نہ تمہارا رویہ تبدیل ہوا تھا اور نہ ہی میرے اندر بے اعتمادی پیدا ہوئی تھی۔ زرینہ، ذرا سنجیدگی سے سوچو، دولت کی ہوس ہماری محبت کو مار ڈالے گی۔ اب بھی وقت ہے، ہم واپس جا سکتے ہیں، اپنے ہی ملک میں عزت کی روزی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں کوئی پاگل کی بچی نہیں ہوں کہ سامنے ہیرے موتی نظر آ رہے ہوں اور میں انہیں کنکر پتھر سمجھ کر واپس چلی جاؤں۔ محبوب نے اسے ناگواری سے دیکھا، پھر دوسری طرف منہ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے کمرے میں سرفراز، راب نواز اور عرفان اپنی اپنی چارپائی پر تھے۔ راب نواز سو رہا تھا لیکن وہ دونوں جاگ رہے تھے۔ میری اٹیچی ان کے سامان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ عرفان نے اسے دیکھ کر کہا، اس میں اسمگلنگ کا کوئی سامان نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم میں سے کسی نہ کسی کو کچھ تو نظر آتا۔ سرفراز نے کہا، نظر بندی کا عمل ایسا ہی ہوتا ہے، ہم سب کو دیکھتے ہیں، صرف وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے جس پر نظر بندی کا عمل کیا گیا ہو۔
اس اٹیچی میں ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جسے وہ ازبکستان لے جا کر لاکھوں روپے کمائے گا۔ ہم کل اس سے پوچھیں گے، وہ چاہے تو نظر بندی کا عمل ختم کر کے اٹیچی میں چھپی ہوئی قیمتی چیز دکھا سکتا ہے۔ رب نواز نے آنکھیں کھول کر پوچھا، کیا تم دونوں تمام رات اس اٹیچی کو تکتے رہو گے؟ کل دن کے وقت اونگتے ہوئے سفر کرو گے؟ خدا کے واسطے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ عرفان نے اٹھ کر لائٹ بجھا دی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ صبح 10 بجے سرحد پار کر کے افغانستان کی پہلی چوکی بلاک پہنچ گئے۔ میں ایک پجیرو ڈرائیو کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ پر شائستہ اپنے بھائی زبیر کے ساتھ تھی، دوسری گاڑی میں زرینہ، محبوب اور دوسرا ایجنٹ تھے، تیسری گاڑی کو سرفراز ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ رب نواز اور عرفان بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ایجنٹوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ طالبان کے فتح کیے ہوئے علاقوں سے گزرتے وقت اسلامی احکامات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ شائستہ اور زرینہ نے اپنے پورے جسم کو چادر سے ڈھانپ لیا تھا، سر اور چہروں کو بھی اس طرح چھپایا تھا کہ صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ تمام بالغوں کے لیے داڑھی رکھنا لازمی تھا۔ ہمارے دونوں ایجنٹوں کی داڑھیاں تھیں۔ چیک پوسٹ پر طالبان نے ہماری صفحہ چٹ چہروں کو دیکھ کر ناگواری سے منہ بنایا۔ ایک ایجنٹ نے کہا، اگر یہ لوگ افغانستان میں قیام کرنے آتے تو ضرور داڑھی رکھتے، لیکن یہ ازبکستان جا رہے ہیں۔ انہوں نے گاڑیوں کے اور ہمارے اہم کاغذات دیکھے، پھر ہم سے 500 روپے لے کر جانے کی اجازت دے دی۔